أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. عزیز دوستو، پیارے بھائیو، آج ہم سب دوسرے پارے کا خلاصہ سنیں گے انشاءاللہ العزیز. دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر چند احکامات ذکر کیے ہیں. جب یہاں پارے کی شروعات ہو رہی ہے تو یہاں سب سے پہلا مسئلہ تحویل قبلہ کا ہے. مسلمانوں کا قبلہ ایک مرتبہ تبدیل ہوا ہے، چینج ہوا ہے. پہلے ہم لوگ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے رک کر کے، پھر بیت اللہ کی طرف حکم ہوا. تو اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے شروع میں بیان کیا ہے. اس کے بعد ایک آیت ہے جسے آیت بر کہا جاتا ہے، یعنی نیکیوں والی آیت. وہ آیت اس قدر جامع ہے کہ کوئی آدمی اگر اس پر عمل کر لیتا ہے تو گویا کہ پورے دین پر اور دین کے اور نیکی کے ہر شعبے پر اس کا عمل ہو جاتا ہے. پھر اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان کی اور آگے جو ہے انہی احکامات کو جن کو ابواب بر کہا جاتا ہے، یعنی نیکیوں کے راستے، مختلف نیکیوں کے راستے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. اور آخر میں کامیابی کا مدار اللہ نے بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کو جو ہمیشہ کامیابی حاصل ہوئی ہے کس بنیاد پر اور کس وجہ سے کامیابی ملتی ہے، کامیابی ملنے کا اصل مدار کیا ہے اور کامیابی کی شرط کیا ہے. ان چیزوں کی وجہ سے ہمیں کامیابی ملتی ہے. تو بنیادی طور پر پورے پارے میں اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کو بیان کیا. سب سے پہلا مسئلہ تو یہی ہے کہ تحویل قبلہ، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آپ مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ میں چونکہ وہاں یہود بھی رہتے تھے جو اہل کتاب تھے، اور یہود کا قبلہ بیت المقدس ہے، ملک شام کی طرف تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی دل جوئی کے لیے مسلمانوں کو اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا یہ اسی لیے تاکہ یہود اسلام کے قریب ہو جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے قریب ہوں. بس اسی مقصد کے لیے اللہ نے یہ حکم دیا تھا. اور اس میں ایک طرح کی آزمائش بھی تھی، مسلمانوں کے لیے بھی آزمائش تھی کہ اب تک تو یہ کعبہ کو اور بیت اللہ شریف کو جو مکہ میں ہے اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے. اور ظاہر سی بات ہے کسی ایک چیز کی طرف انسان رک کر کے سالوں اور مہینوں نماز پڑھتا ہو تو اس سے ایک قلبی لگاؤ ہو جاتا ہے. اور یہ ایک حکم ہو رہا ہے کہ اب ادھر نہیں بلکہ رخ بدل کر دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے. تو مسلمانوں کے لیے بھی گویا کہ یہ آزمائش کی گھڑی تھی. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون میرے حکم کو مانتا ہے اور کون اپنے نفس کی سنتا ہے. تو مسلمانوں نے تو اس حکم کی تکمیل کی، یہاں تک کہ مدینہ میں ایک مسجد ایسی بھی ہے جسے ذو قبلتین کہا جاتا ہے کہ وہاں کچھ مسلمان نماز پڑھ رہے تھے، نماز کی حالت میں ہی انہوں نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم چینج کر دیا ہے، اب ادھر نہیں ادھر رخ کرنا ہے. تو وہ لوگ نماز میں ہی بدل گئے. آج بھی وہاں دو رخی مسجد ہے، دو طرف قبلہ ہے، اس کا نام ہی ہے ذو قبلتین، یعنی دو قبلے والی مسجد. تو مسلمانوں نے اس قدر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی کہ جو ہی حکم سنے فوراً اس حکم پر انہوں نے عمل کی. نماز بھی مکمل نہیں کی بلکہ نماز میں ہی اس عمل پر عمل کرنا شروع کر دیا. لیکن یہ جو یہود ہے جس کی دلجوئی مقصود تھی، ان لوگوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کیا اور ہمارے نبی کے خلاف ماحول بنانے شروع کی اور باتیں اڑانے لگے اور ایک طرح کا ہوا مچا دیا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارا دین ماننے پر مجبور ہو گئے. محمد جو اب تک کعبہ کو اپنا قبلہ مانتے تھے یہ اب ہمارا قبلہ ماننے پر مجبور ہو گئے. حالانکہ ایسی بات نہیں تھی. بات تو یہ تھی کہ ان کو دین کے قریب کرنا مقصود تھا، لیکن انہوں نے ہمارے نبی کے خلاف سازش کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15-16 مہینے کے اندر پھر مسلمانوں کا قبلہ دوبارہ بیت اللہ کی طرف اور حرم شریف کی طرف چینج کر دیا جو آج تک قائم ہے. تو یہ جو تحویل قبلہ ہے یعنی قبلہ بدلنے کا جو مرحلہ ہے، اس واقعے کو اور اس پوری تفصیلات کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے کے شروع میں بیان کیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ سیقول السفہاء من الناس، کہ لوگوں میں سے بیوقوف لوگ کہتے ہیں کہ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ ان مسلمانوں کو ان کے پہلے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جواب دیجئے قل للہ المشرق والمغرب، اے نبی کہہ دیجئے کہ مشرق بھی اللہ کا ہے اور مغرب بھی اللہ کا ہے.
یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتے ہیں اسے نیک راستے کی اور سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مسلمان یا کوئی بھی بندہ جو عبادت کرتا ہے کسی ایک ڈائریکشن کی یا کسی ایک جہت کی عبادت نہیں کرتا۔ ہم جو مسلمان عبادت کرتے ہیں کسی ایک سمت کی عبادت نہیں کرتے، یعنی بیت اللہ ہمارا معبود نہیں ہے، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ہم جو نماز پڑھتے ہیں ہم بیت اللہ کی عبادت نہیں کرتے، کسی ڈائریکشن کی اور کسی جہت کی ہم محتاج بھی نہیں ہیں، اصل عبادت اللہ ہی کی ہے۔ وہی اللہ کہنا چاہ رہے ہیں قل للہ المشرق والمغرب، کہ جو جہتیں ہیں جو ڈائریکشن ہے یہ ساری جہتیں اللہ ہی کی ہے، اصل عبادت تو اللہ کی ہی کرنی چاہیے۔ لہذا پتہ چلا کامیابی اس میں ہے کہ انسان اللہ کی مان کر چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت جتنی ہم کریں گے اتنا ہی گویا کہ ہم کامیاب شمار ہوں گے۔ اور نبی علیہ السلام کے بارے میں آگے ہے کہ ہمارے نبی بھی یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا جو قبلہ ہے وہ بیت اللہ کی طرف ہی ہو جائے، بیت المقدس کی طرف جو قبلہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، ہمارے نبی بھی یہی چاہتے تھے کہ پہلا جو قبلہ تھا یعنی مکہ مکرمہ کی طرف، اور ابھی ہمارا جو قبلہ ہے یہی قبلہ ہو جائے، اور اسی چاہت میں اللہ کے نبی آسمان کی طرف بار بار نظر بھی اٹھاتے تھے کہ کہیں آسمان سے اللہ کا حکم آ جائے اور ہمارا قبلہ تبدیل ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ابھی مقصود نہیں تھا۔ کچھ مہینوں کے بعد روایت میں ہے کہ 16 یا 17 مہینے کے بعد یہ حکم تبدیل ہوا ہے۔ تو یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ دیکھیے ہمارے نبی کی دلی چاہت تھی کہ ہمارا قبلہ پھر سے وہی ہو جائے جو پہلے تھا، یعنی بیت اللہ شریف، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے آپ زبان سے اللہ تعالیٰ سے اس کا مطالبہ نہیں کر رہے تھے، بلکہ دل میں خواہش تھی، لیکن چونکہ اللہ کا حکم آ گیا تب اللہ کے حکم کے سامنے اپنی خواہش کو ہمارے نبی نے دبا دیا۔ اس کا بدلہ یہ دیا اللہ تعالیٰ نے، آگے قرآن کریم کہتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی نے اپنی خواہشات کو دبایا، اپنے نفسانی چاہت کو آپ نے پیچھے رکھا اور اللہ کے حکم کو آگے رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ یہ دیا کہ اللہ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ اے انسانوں ہم نے تم پر 2 طرح کے انعامات دیے ہیں۔ ایک احسان تو ہم نے یہ کیا کہ اب قیامت تک کے لیے تمہارا قبلہ بیت اللہ کو بنا دیا، یعنی تمہارا قبلہ اب متعین ہو گیا، اب یہ تبدیل اور چینج نہیں ہوگا۔ دوسرا انعام یہ کیا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے ایک عظیم الشان نبی کو بھیجا، اور اس نبی کی اوصاف کیا ہیں، تو آگے اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے اوصاف بیان کر رہے ہیں اور آپ کی ذمہ داریوں کو بیان کر رہے ہیں، یعنی ہمارے نبی کو بھیجے جانے کا جو بنیادی مقصد ہے ان مقاصد کو اللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ہی ایک رسول کو بھیجا، ان کا کام یہ ہے یتلو علیکم آیاتنا، کہ وہ رسول تمہارے پاس ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، ہمارے احکامات تم کو بتلاتے ہیں، وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ رسول تمہیں پاک کرتے ہیں، تمہارے اندر جو روحانی خرابی ہے، تمہارے اندر جو اخلاق کی خرابی ہے، تمہارے اندر جو معاملات کی خرابی ہے، ان خرابیوں کو وہ رسول پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور وہ رسول تمہیں کتاب سکھلاتے ہیں، یعنی قرآن مقدس کی تعلیم دیتے ہیں، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے 4 ذمہ داریاں ہیں جو ہمارے نبی نے پورے طور پر ادا کیے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جب آ جائے تو ہمیں بغیر کسی چوں چرا کے اس حکم پر عمل کرنا چاہیے، اپنی من چاہی زندگی کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے میں ہی گویا کہ ہماری کامیابی ہے۔ تو یہ تحویل قبلہ کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ایک آیت ذکر کی ہے جسے آیت البر کہا جاتا ہے، یعنی نیکی کی آیت۔ یہ آیت ایسی ہے جسے آیت البر اس کا اصطلاحی نام ہے کہ نیکی کی آیت۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نیک کام کی جتنے چیزیں ہو سکتی تھی بنیادی طور پر ساروں کو جمع کر دیا ہے، اور اس آیت سے حضرات علماء کرام نے تقریباً 16 اصول نکالے ہیں اور اس سے دین کے بے شمار مسائل حل ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو پھیرو مشرق اور مغرب کی طرف۔ ابھی قبلے کا حکم آیا، تحویل قبلے کا حکم آیا، اسی کے ضمن میں اللہ فرماتے ہیں کہ صرف پچھم یا پورب کی طرف چہرہ رخ کر کے کھڑا ہو جانا ہی نیکی نہیں ہے۔ اصل نیکی تو یہ ہے کہ انسان اپنے اندر تبدیلی پیدا کرے، اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے اعمال، اپنے معاملات کا رخ صحیح کرے۔ صرف چہرے کا رخ اور ڈائریکشن صحیح کرنا یہ نیکی نہیں ہے، اصل تو اپنے کردار کو سدھارنا اور اپنے اندر کو اور دل کو صاف کرنا اصل نیکی یہ ہے۔ اب نیکی کیا ہے تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، لیکن نیکی یہ ہے کہ انسان ایمان لائے اللہ پر۔ پہلا کام تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان ہو،
والملائکہ اور ملائکہ یعنی فرشتوں پر ہمارا ایمان ہو، والکتاب اور کتابوں پر، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی تمام کتابوں پر ہمارا ایمان ہو، والنبیین اور اللہ کے جتنے انبیاء اور رسول ہیں ہر ایک پر ہمارا ایمان ہو۔ تو یہ گویا کہ اصل نیکی کے کام یہ ہیں۔ اسی طرح نیکی کا کام یہ ہے وآت المال علی حبہ ذوی القربى، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مال دیا جائے ذوی القربى کو یعنی رشتہ داروں کو، والیتامى اور یتیم بچوں کو، یتیم لوگوں کو، والمساکین مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور ضرورت مندوں کو، وفی الرقاب اور غلاموں کو آزاد کرانے میں، کہ مال خرچ کرنا بھی نیکی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، کہ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا یہ نیک کام ہے۔ اور نیکیوں میں سے ہے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، کہ جب وہ لوگ کوئی عہد کر لیتے ہیں تو اپنے عہد کو وہ پورا کرتے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، کہ تنگی میں، تکلیف میں اور قتال کے وقت وہ لوگ صبر کرتے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، اللہ فرماتے ہیں جن کے اندر یہ اوصاف ہو یہی لوگ سچے ہیں، واولئک هم المتقون اور یہی لوگ تقوی والے ہیں۔ اس آیت کو آیت بر کہا جاتا ہے، یعنی نیکیوں کی آیت، نیکیوں والی آیت۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر کے جتنے نیک کام اور خیر کے کام ہو سکتے تھے ہر خیر کے کام کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول پر، کتابوں پر، فرشتوں پر ایمان کا ذکر ہے، نماز کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہے، زکوٰۃ کے علاوہ مزید خرچ کرنے کا ذکر ہے۔ ایک تو ہمارے مال میں زکوٰۃ فرض ہے، فرض کی ادائیگی ضروری ہے، اس کے علاوہ بھی اور لوگوں کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، مسافروں کا حق ہے، محتاجوں کا حق ہے، ہمارے مال میں ہر ایک کا حق ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عہد کر لے تو اس عہد کو وہ پورا کرے، وعدہ وفا کرے، وعدہ خلافی نہ کرے، اور کبھی کوئی پریشانی ہو، تکلیف ہو، مصیبت آئے تو ایسے موقع پر صبر کرے۔ جو آدمی یہ سارے اوصاف اور یہ سارے کام کرتا ہے وہی آدمی سچا ہے، اپنے ایمان میں سچا ہے، اپنے دین میں سچا ہے، اور وہی آدمی متقی ہے۔ اس آیت کو آیت بر کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں کے بہت سارے احکامات بیان کیے۔ اس کے بعد پوری صورت میں اسی آیت کی گویا کہ تفصیل مختلف انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی ہے۔ اس آیت سے پہلے دو حکم اور دیا ہے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ یہ دو اللہ تعالیٰ کے شعائر اور خصوصی نشانیوں میں سے ہے۔ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں تو وہاں جو سعی کرتے ہیں صفا اور مروہ میں، وہاں پہلے زمانے میں بت رکھے ہوتے تھے، تو مسلمان وہاں بت رکھنے کی وجہ سے زمانہ جاہلیت میں وہاں لوگ بت رکھتے تھے، تو جو لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے تو وہ اس جگہ جانا پسند نہیں کرتے تھے کہ یہاں تو بت رکھا جاتا تھا، کہیں ایسا نہ ہو ہمیں وہ پرانا زمانہ یاد آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو حج اور عمرہ میں سعی ہے یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، اسلام کے خصوصی نشانیوں میں سے ہے، لہذا صفا اور مروہ کا احترام ہونا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5ویں رکوع میں حلال کھانے کا حکم دیا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اسی طرح نیچے ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ وہ لوگ جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ نے تم کو جو دیا ہے ان میں سے حلال چیزیں کھاؤ، واشکروا للہ اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم سچے معنی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو، اللہ کی بندگی کرتے ہو۔ تو حلال کھانے کا ذکر ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 حرام چیزوں سے انسان کو روکا ہے۔ مشرکین جو تھے انہوں نے من مانی شریعت بنا رکھی تھی، جس چیز کو ان کا دل چاہتا تھا اسے حلال کہتے تھے، اور جس چیز سے ان کو من ہوتا تھا اسے حرام کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان کیا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل بہ لغیر اللہ، کہ تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہے مردار، یعنی کوئی مردار ہو، مردار نہیں کھا سکتے، والدم اور خون بھی حرام ہے، خون بھی ہم نہیں کھا سکتے اس کو۔ اسی طرح ولحم الخنزیر سور کا گوشت بھی حرام ہے۔ اور چوتھے نمبر پر وما احل بہ لغیر اللہ، کہ وہ جانور جسے غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر اگر جانور کا ذبیحہ ہوتا ہے، چاہے کسی خواجہ صاحب کے نام پر ہو، کسی مزار کے نام پر ہو، کسی اولیاء یا پیر کے نام پر ہو، کسی نبی کے نام پر ہو، وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ جانور کے حلال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر بسم اللہ پڑھ کے ذبح کیا جائے۔ تو یہ 4 حرمت والی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اب آگے ابواب بر کی تفصیلات میں ہی قصاص کا حکم ہے،
کہ اگر کوئی انسان کسی کو مار دیتا ہے، کسی کا مرڈر کر دیتا ہے، تو اسلام میں چونکہ عدل و انصاف ہے، جب تک عدل و انصاف نہیں قائم کریں گے زمین میں امن و سلامتی قائم نہیں ہو سکتی۔ زمین میں فتنہ و فساد کو روکنے کے لیے، امن اور سکون قائم کرنے کے لیے عدل یعنی انصاف کا قائم کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نظام کے تحت قصاص کا حکم دیا ہے کہ اگر کسی انسان نے کسی کو مار دیا تو اب اس قاتل کو بھی اس قتل کے جرم میں مارا جائے گا، اس کا بھی قتل کیا جائے گا۔ اور یہاں پر بھی اللہ نے بالکل عدل کا مظاہرہ کیا، یعنی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ مارنے والا اور قاتل مالدار ہے، بڑا پیسہ والا ہے، چودھری ہے، سماج میں اس کا خاص اسٹیٹس ہے، بہت دھن دولت ہے، اور جسے قتل کیا وہ ایک معمولی آدمی ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ وہاں تو صرف یہ دیکھا جائے گا کہ ہاں قتل ہوا ہے، چاہے قاتل کتنا ہی بڑا ترم خواہ کیوں نہ ہو، اسے اس جرم کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، قصاص لیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ اے عقل مندو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ حالانکہ بظاہر قصاص لینے سے ایک آدمی کا اور انتقال ہو جاتا ہے، ایک آدمی کی اور جان جا رہی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ قصاص میں ہی زندگی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قاتل کو پتہ ہوگا کہ اگر میں دوسروں کو تکلیف پہنچاؤں گا، دوسروں کو قتل کروں گا تو اس کے بدلے مجھے بھی قتل کیا جائے گا، لہذا وہ ڈر کے مارے خود ہی اس عمل سے رک جائے گا۔ تو اگر اسلامی یہ قانون نافذ ہو جائے تو جتنے ترب خواہ بنے پھرتے ہیں، جتنے جو لوگ قتل کرتے ہیں اور بلا کسی مقصد کے لوگوں کا خون بہاتے ہیں، وہ لوگ اس عمل سے رک جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصاص کا حکم دیا ہے، اور اس میں بھی اللہ نے ایک حکمت اور ایک عدل یعنی انصاف کا عمل جو ہے شامل رکھا ہے۔ عدل یہ ہے کہ جو مقتول کے ورثہ ہیں، جن کے گھر کا فرد جو ہے قتل ہوا ہے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا کہ وہ لوگ قاتل سے اپنا بدلہ لے سکتے ہیں، اپنے آدمی کا اور اپنے مقتول کا وہ بدلہ لے سکتے ہیں، یہ عدل ہے۔ اور اس میں حکمت بھی یہ ہے، رحمت بھی ہے۔ رحمت قاتل کے لیے ہے کہ اگر مقتول کے جو ورثہ ہیں، ان کے جو اولیاء ہیں، ان کے جو افراد ہیں، گھر کے لوگ ہیں، وہ لوگ قاتل کو معاف کرنا چاہیں تو معاف بھی کر سکتے ہیں، گویا کہ اس صورت میں قاتل بچ جائے گا تو اس کے لیے رحمت بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قصاص کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، اور روزہ رکھنے کا اور روزے کی فرضیت کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ صرف ہمارے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ عبادت عام ہے۔ اس سے پہلی والی امتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا تھا، اور یہ فریضہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے سونپا ہے۔ اور روزے کا جو اصل مقصد ہے، قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا خلاصہ اور مادہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے، اور بقیہ زندگی اور بقیہ 11 مہینے تم اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارو۔ روزے کی بہت ہی اہمیت ہے، ہم حدیث میں سنتے ہیں، فضائل اعمال میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، یا وانا اجزی بہ، اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر و ثواب میں خود لکھوں گا۔ اگر اس کو پڑھیں اجزی بہ، کہ اس کا اجر و ثواب فرشتے نہیں لکھتے بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق لکھتے ہیں۔ اب سوچئے کہ جب اللہ لکھیں گے، احکم الحاکمین ہیں، ان کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، تو کس قدر ہمیں بڑھا چڑھا کر اس کا اجر و ثواب دیا جائے۔ اور اس حدیث کو وہ اجزا بھی پڑھ سکتے ہیں مجہول کے ساتھ، کہ الصوم لی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ اللہ کہتے ہیں کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں، یعنی روزہ رکھ کر انسان گویا کہ اللہ تعالیٰ کو سیدھا حاصل کر سکتا ہے۔ اور جب اللہ ہی مل گیا تو من کان للہ کان اللہ لہ، جب اللہ ہی مل گیا تو ساری چیزیں، سارے خزانہ ہمارے ہی لیے ہے۔ اسی طرح رمضان کے مہینے کی فضیلت بھی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مقدس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، جو قرآن سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ آگے ایک مسئلہ ہے کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یہاں سے ایک مسئلہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں شادی شدہ لوگوں کے لیے، جو بال بچے والے ہیں، بیوی والے ہیں، ان کے لیے، کہ رمضان کے مہینے میں بیوی کے قریب جا سکتے ہیں کہ نہیں۔ یہ ایک مسئلہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا
تو اللہ نوجوانوں کے سننے لائق ہے کہ دن میں یعنی روزے کی حالت میں آپ بیوی کے پاس نہیں جا سکتے، یعنی جو میاں بیوی کا ایک خاص رشتہ ہے ہم بستری کا، وہ آپ دن میں یعنی روزے کی حالت میں قائم نہیں کر سکتے۔ البتہ افطار کے بعد اور سحری سے پہلے تک یعنی رات میں اگر آپ کو خواہش ہے تو آپ بیوی کے پاس جا سکتے ہیں۔ یہ وضاحت اس لیے کر دی کہ بعض ساتھی پوچھتے ہیں کہ وہ رات میں بھی نہیں جاتے، پورا رمضان اپنی بیوی سے پرہیز کرتے ہیں، تو اگر کسی کو ضرورت ہو تو رات میں یعنی روزہ کھولنے کے بعد سحری سے پہلے تک وہ اپنی بیوی سے اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ البتہ روزے کی حالت میں بیوی سے دور رہنا پڑے گا، اگر بیوی کے پاس جائیں گے تو آپ کا روزہ خراب ہوگا۔ نیچے حکم ہے معتکفین کے لیے کہ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے، تو معتکفین کے لیے دن میں بھی اور رات میں بھی یعنی پورا 10 دن اگر آپ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو پورا 10 دن بیوی سے آپ ہم بستری نہیں کر سکتے، یا اگر مستورات ہماری گھر کی ہماری اہلیہ اگر اعتکاف میں ہیں، گھر میں وہ اعتکاف میں بیٹھی ہے تو آپ اس کے قریب نہیں جا سکتے، اپنا وہ رشتہ قائم نہیں کر سکتے اعتکاف کے حالت میں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ روزے دار کے لیے حکم یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ہم بیوی کے پاس نہیں جا سکتے، البتہ رات میں اگر ضرورت پوری کرنی ہو تو اس کی اجازت ہے۔ اور معتکف کے لیے حکم یہ ہے کہ نہ وہ دن میں یہ کام کر سکتے ہیں اور نہ رات میں، دونوں صورت میں ہمیں بچنا ہوگا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، یہاں سے حرام کمائی سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو روک رہے ہیں اور حلال کھانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ تم ایک دوسرے کے مال کو ناحق طور پر مت کھاؤ۔ حرام کھانا یہ بہت ہی بڑا جرم ہے۔ حرام غذا سے اگر ہمارے جسم کے اندر کوئی جز بن جاتا ہے تو وہ جز جنت کے اندر نہیں جائے گا، جہنم کا وہ مستحق ہے۔ اور حرام کھانے سے نہ ہماری عبادتیں قبول ہوتی ہے نہ دعاؤں میں کوئی تاثیر رہتی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ایسا ہے بہت ہی پراگندہ بال ہے، بہت ہی خستہ حال ہے، یعنی وہ ظاہراً اس کی شکل اور ظاہراً اس کی حالت ایسی ہے کہ اس کی دعا 100% قبول ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور اسی وجہ سے قبول نہیں ہوتی اس لیے کہ اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا لقمہ بھی حرام ہے، سب کچھ حرام کا اس نے کھایا ہے، لہذا اس کی دعاؤں میں بھی تاثیر نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو آدمی حرام کھاتا ہے اگر وہ مظلوم بھی ہے تب بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، اس حرام کی لعنت کی وجہ سے، اس کی نحوست کی وجہ سے نہ عبادتیں قبول ہوگی۔ لہذا حرام کی آمدنی کے جتنے ذرائع ہیں اس سے ہمیں بچنا چاہیے، خاص طور پر نوجوان ساتھی جو ہے انہیں پتہ ہے موبائل میں بہت ساری ایسی اسکیمیں ہیں، بہت سارے گیم ہیں جو کہ جوا اور سٹے پر مشتمل ہے، جیسے ڈریم 11، ابھی میچ وغیرہ لوگ چلتا ہے تو لوگ ڈریم 11 میں ٹیم بناتے ہیں، تو یہ بالکل حرام ہے۔ اس سے اگر کوئی آمدنی ہوتی ہے اس کا استعمال کرنا بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ لہذا ڈریم 11 میں یا اس طرح جنگلی لوڈو ہے اور اس طرح کی بہت ساری اپلیکیشن ہے، ان ساری چیزوں سے، ان سارے حرام کی جو ذرائع ہیں، حرام کی آمدنی کے جو ذرائع ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الأہلة قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ یہ لوگ آپ سے چاند کے متعلق پوچھ رہے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں کے لیے وقت اور حج کی کہ یہ لوگوں اور حج کے لیے میقات ہے۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ چاند کی گویا کہ چاند کا ایک فائدہ ذکر کر رہے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ اسلامی جتنے احکامات ہیں اس کا مدار اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند پر رکھا ہے۔ چاند دیکھنے سے ہی روزہ شروع ہوتا ہے، چاند دیکھنے سے ہی حج کا ایام ہوتے ہیں، چاند سے ہی گویا کہ ہمارا عید بقرعید اور جتنی چیزیں ہیں سب کا دار و مدار چاند پر ہی ہے۔ لہذا چاند دیکھنے کا اور چاند کی یعنی اسلامی تاریخ کو معلوم، اور اپنے علم میں ہمیں اسلامی تاریخ معلوم ہو کہ آج کون سی تاریخ ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ مستحب عمل ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا ہے کہ جہاد ایک ایسا لفظ ہے آج کے دور میں، خاص طور پر جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں اور میڈیا کے بدمعاشی کی وجہ سے، کہ اس لفظ سے ہی لوگ بدکتے ہیں، اس کا لفظ سنتے ہی اپنے آپ کو گویا کہ اپنے آپ کو معمول نہیں سمجھتے اور اس کا دفاع کرنا گویا کہ اپنے لیے وبال کا ذریعہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جہاد کی مثال آپ ایسے ہی سمجھیے جس طرح کہ ہمارے عام اور روزمرہ کی زندگی میں ہم علاج کرتے ہیں تو علاج میں آپریشن ہے۔ کسی انسان کے ہاتھ میں کینسر ہو جائے، پیر میں کینسر ہو جائے تو اسے ہمیشہ رہنے نہیں دیا جاتا، بلکہ آپریشن کر کے اسے یا تو کاٹ کر الگ کر دیا جاتا ہے یا کچھ اور عمل کیا جاتا ہے۔ پیٹ میں آپ کا درد ہے، پیٹ میں ٹیومر ہے تو اسے رہنے نہیں دیں گے، بلکہ اسے آپریشن کر کے اس حصے کو کاٹ کر پھینک دیتے ہیں۔ تو جہاد کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ معاشرے میں جب فتنہ و فساد بڑھ جاتا ہے
امن و امان میں خلل پیدا کرنے کے لیے کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو ہر ایک کو ستاتے پھرتے ہیں، تو ان لوگوں کے علاج کے لیے گویا کہ بطور آپریشن کے مجبوری کے درجے میں جہاد کا حکم ہے، اور جہاد کا حکم بھی اسی لیے ہے، نیچے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کہ آپ ان سے قتال کیجئے یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے، یعنی فتنہ و فساد ختم ہو جائے، جو سڑی ہوئی معاشرے میں جو سڑے ہوئے لوگ ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کا ہو جائے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ جہاد کا جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں وہ اسی لیے کہ معاشرے سے برائی کا خاتمہ ہو، ظالم اور جابر لوگوں کا خاتمہ ہو، جو لوگ دوسروں کو اور کمزوروں کو ستاتے ہیں ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے جائے۔ اسی مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کو مشروع کیا ہے۔ جہاد اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے یا دوسروں کی عزت کے ساتھ، دوسروں کے مال کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ مجبوری کے درجے میں ہے۔ اور آج کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں گے ہر ملک اپنی ملٹری رکھتی ہے، ہر ملک کے پاس اپنا فوج ہے، تو فوج ملک اسی لیے رکھتی ہے تاکہ ہمارے اوپر اگر کوئی حملہ کرے ہم اس کا دفاع کر سکیں۔ تو گویا کہ جہاد کا حکم بھی اسی وجہ سے ہے کہ اگر ہماری عزت کے ساتھ، ہمارے مال کے ساتھ، ہماری جانوں کے ساتھ کوئی آدمی کھلواڑ کرتا ہے، ہم پر حملہ کرتا ہے، تو ہم ان کا دفاع کر سکیں۔ اسی مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، یہاں سے حج کا حکم دے رہے ہیں۔ ہم تمام کو معلوم ہے کہ حج اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور حج میں دو عبادتیں اہم ہیں، ایک تو ہے وقوف عرفہ اور دوسرا ہے طواف زیارت۔ پہلے تو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ حج کہتے کس کو ہیں۔ تو حج نام ہے اس عبادت کا کہ جو 5 دن کے اندر ادا کی جاتی ہے، 5 جگہ کے اندر، اور 7 اعمال ہیں، یعنی حج کا دن بھی متعین ہے کہ 5 دن کے اندر ہی حج ہوگا، سال کے 365 دن میں روزانہ حج نہیں ہوگا۔ عمرے کا حکم اس سے الگ ہے، عمرہ آپ جب چاہے تب کر سکتے ہیں، عمرے کے لیے کوئی وقت کی تعین نہیں ہے، لیکن حج کے لیے متعین وقت ہے کہ 5 ہی دن۔ اسی طرح جگہ بھی خاص ہے کہ 5 ہی جگہ ہے، آپ چاہیں کہ ہم کشن گنج میں یا خانقاہ مسجد میں بیٹھ کر حج کریں یا اجمیر جا کر حج کریں، نہیں چلے گا۔ اسی طرح اعمال بھی مخصوص ہے، 7 ہی اعمال ہے، آپ چاہیں کہ میں کسی اور عمل کے ذریعے حج کر لوں، نہیں ہوگا۔ 5 دن کیا ہے؟ تو 5 دن ہے ذی الحجہ کا جو دن ہے، 8، 9، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ، 8، 9، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ، یہ 5 دن حج کے دن کہلاتے ہیں، انہی دنوں میں حج ہوتا ہے۔ اور 5 مقامات، ان میں سے ایک ہے بیت اللہ، دوسرا ہے صفا و مروہ، تیسرا ہے مینا، چوتھا ہے مزدلفہ اور 5واں ہے عرفات۔ انہی 5 مقامات کے اندر حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور جگہ نہیں۔ لہذا اس سے یہ بھی پتہ چل گیا، بعض لوگ جو اجمیر وغیرہ جاتے ہیں، اولیاء کے درگاہوں میں جاتے ہیں، اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 7 چکر لگا لیں گے تو ہمارا حج ہو جائے گا، یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے، اسلامی عقیدہ نہیں ہے۔ اب حج کے جو کام ہیں 7 کام ہیں، ایک تو ہے احرام، دوسرا ہے طواف، تیسرا ہے سعی، چوتھا ہے وقوف، 5واں رمی، اور 6ٹھی ہے قربانی، اور 7واں ہے حلق یا قصر۔ تو یہ حج کے ارکان ہیں۔ حج کی حکمت کیا ہے؟ ہر عبادت کی کوئی نہ کوئی ایک حکمت ہوتی ہے، جیسا کہ بھی گزرا کہ روزے کی حکمت یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی والی صفت پیدا ہو۔ حج کے اندر حکمت کیا ہے؟ تو حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی یونٹی اور اتحاد کا درس دینا چاہتے ہیں۔ دنیا بھر کے سارے لوگ ایک ہی جگہ پر جمع ہوتے ہیں، ایک ہی ایام میں، ایک ہی دنوں میں، ایک ہی ٹائم میں جمع ہوتے ہیں، اور وہاں گورے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، لمبے بھی ہیں، موٹے بھی ہیں، ہر قسم کے، ہر مزاج کے، ہر خطے کے لوگ ہیں، اور لیکن وہاں سب جمع ہوئے ہیں ایک کلمے کی بنیاد پر۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ سبق دینا چاہ رہے ہیں کہ سب کے سب مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں، سب ایک ہیں، سب متحد رہنا چاہیے۔ اور اس میں یہ بھی سبق دیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر مواسات ہے، یعنی برابری ہے، اونچ نیچ اور ذات پات ہمارے یہاں نہیں ہے، یہاں سب گویا کہ سب برابر ہے اللہ کے حضور، سب کو سال میں ایک مرتبہ جمع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ یہی 2 اہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان جہاں بھی رہیں اپنے اونچ نیچ کو اور ذات پات کو ختم کریں، سب بھائی بھائی بن کر رہیں، ایک جسم بن کر رہیں، متحد ہو کر رہیں اور مل کر رہیں، یہی گویا کہ حج کا بنیادی مقصد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی احکامات بیان کیے ہیں، جن میں سے ایک انفاق بھی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ قرآن مقدس میں انفاق یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بڑی فضیلت ہے، اور مختلف آیات میں اس کا ذکر ہے،
اور ابھی میں نے کہا کہ ایک تو ہے کہ زکوٰۃ ایک الگ چیز ہے، اور یہ تو آپ کو دینا ہی ہے، کمپلسری ہے، مال کا گویا کہ ایک واجب حق ہے اور یہ فرض ہے۔ لیکن ہمارے پاس جو مال ہے اس میں زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی حقوق ہیں، اور لوگوں کے حقوق بھی ہمارے مال سے متعلق ہیں۔ یہ مال جو ہمیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، قرآن مقدس کا نظریہ یہ ہے کہ یہ مال اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ مال کے حصول میں ہمارا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں دیتے ہیں۔ لہذا اگر کسی کے پاس مال ہے، دولت ہے، تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے یہ دولت ہمیں عطا کی ہے، اس میں ہماری ذات کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے وہ لوگ جو ہم سے زیادہ اچھے ہیں، ان کی صلاحیت ہم سے زیادہ ہے، ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، لیکن ان کے پاس اتنی دولت نہیں ہے۔ اور بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، نہ کوئی خاص صلاحیت ہے، نہ صحت ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو دولت ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اس کو نہیں دیتے ہیں۔ تو قرآن مقدس میں جگہ جگہ انفاق کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون، اے نبی یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ماذا ينفقون، کہ یہ لوگ کیا خرچ کریں، اللہ کے راستے میں کیا دیں۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، اس آیت میں کن کن کو خرچ کرنا ہے، کن کن کو دینا ہے، اس کا ذکر اللہ فرماتے ہیں کہ جو تم اچھائی میں سے خرچ کرو، اچھے مال میں سے، فللوالدین، کہ اپنے والدین کو بھی سپورٹ کرو، والاقربین، رشتہ داروں کو، والیتامى، یتیموں کو، والمساکین، مسکینوں کو، وابن السبیل، ضرورت مند مسافر کو۔ اور اللہ فرماتے ہیں وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم، کہ تم جو بھی نیک کام کرو گے اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کا علم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ہر ایک کا بدلہ دیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم نیک کام کیے اور وہ عمل یوں ہی ضائع ہو جائے، تمہارا ایک بھی عمل ضائع نہیں ہوگا۔ آگے اگلے صفحے پہ اللہ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اے اللہ کے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، اللہ فرماتے ہیں کہ جو مال تمہارے پاس بچا ہوا ہے اس کو خرچ کرو، تمہاری ضرورت میں سے جو چیز بچی ہوئی ہے، ذخیرہ ہے، اسے خرچ کرو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے پاس جو مال ہے ہماری ضرورت سے زائد، تو ہمیں دوسرے لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے، ان پر خرچ کرنا چاہیے۔ قرآن کا دستور یہ ہے، قرآن کا ضابطہ یہ ہے کہ مال کسی ایک کے پاس جمع نہ رہے، بلکہ اسے برابر سرابر تقسیم کیا جائے، تاکہ معاشرے میں ہر آدمی مالی اعتبار سے مضبوط ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی تو کروڑ پتی ہے اور ایک بالکل روڈ پتی، نہیں۔ حکم یہ ہے جس کے پاس کروڑوں روپے ہے اس کو حکم یہ ہے کہ آپ اپنے پڑوسیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا خاص خیال رکھیں، تاکہ وہ بھی مالی اعتبار سے مضبوط ہو سکیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مرتد کا حکم دیا ہے کہ جو لوگ اسلام سے پھر جاتے ہیں ان کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ آج یہ فتنہ بہت ہی بڑا ہوا ہے، ایکس مسلم کے نام سے ٹی وی پر باضابطہ ایک شو آتا ہے، تو قرآن مقدس میں ہے کہ جو لوگ دین سے پھر جاتے ہیں، یعنی اسلام لانے کے بعد دین سے پھر جاتے ہیں، ان پر 3 طرح کے عذابات اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ 3 طرح کے عذاب سے ان کو جوجھنا پڑے گا۔ پہلا تو یہی ہے کہ انہوں نے اسلام کی حالت میں جتنے نیک کام کیے ہیں سب کے سب برباد ہو گئے، سب ختم ہو گیا، اس کا دنیا بھی ختم اور آخرت بھی ختم۔ اور دوسری سزا یہ دیتے ہیں کہ اس کی آخرت اللہ تعالیٰ تباہ کر دیتے ہیں، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور تیسری سزا دنیاوی سزا کہ اس کی دنیا بھی تباہ، کہ اگر اسلامی حکومت ہو تو ایسے آدمی کو پہلے سمجھایا جاتا ہے، اگر وہ سمجھ جائے تو ٹھیک، نہ سمجھے تو اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن یہ وہیں جہاں اسلامی حکومت ہو۔ انڈیا میں ہم یہ کام فی الحال نہیں کر سکتے۔ تو جو لوگ دین سے پھر جاتے ہیں ان کی گویا کہ دنیا بھی برباد، ان کو قتل کر دیا جائے گا، ان کی آخرت بھی برباد، کہ ان کے سارے اعمال ختم ہو گئے اور وہ جہنم میں ڈھکیل دیے جائیں گے۔ تو ایکس مسلم کا فتنہ ہندوستان میں خاص طور پر جان بوجھ کر سازش کے تحت اس کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، اس سے ہمیں متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی بہت سارے لوگ مرتد ہوئے تھے، تو وہاں پر کہا گیا تھا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دل میں ایمان گھسا ہی نہیں، جب ان کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے تو یہ لوگ پہلے سے ہی مسلم نہیں تھے، لہذا یہ جو لکھتے ہیں ایکس مسلم، یہ ایکس مسلم نہیں، یہ نن مسلم ہے، یعنی یہ غیر مسلم ہی تھے، پہلے سے ہی ان کے دل کے اندر نفاق بھرا ہوا تھا۔ اب یہ گویا کہ ایک ظاہری ڈھونگ مچا رہے ہیں اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لہذا ان کے فتنے سے ہمیں مرعوب نہیں ہونا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ شراب اور جوئیں سے اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں۔ شراب کو
حدیث شریف میں ام الخبائث کہا گیا ہے کہ جتنی بیماریاں ہیں، جتنے گناہ کے کام ہیں، ان میں سب سے بڑا گناہ کا کام شراب ہی ہے، اور شراب میں سارے نشہ آ گئے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کا، خاص طور پر اپنے سٹی کا ہم جائزہ لیں تو ایک نشہ، اسنیک کی نشہ نوجوانوں کے اندر کافی زیادہ اس کا بڑھا ہوا ہے۔ تو ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنے جوانوں کو اس لت سے بچائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس آگ میں آج وہ لپٹے ہیں، چند سالوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد وہ آگ ہمارے گھروں تک آ جائے اور ہماری اگلی نسل تباہ ہو جائے۔ شراب ہو یا کوئی بھی نشہ ہو، نشے کی لت بہت ہی مہلک چیز ہے اور یہ نسلوں کو تباہ کرنے والی چیز ہے۔ لہذا نشے سے اور جوئے سے، سٹے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو روک رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اسم کبیر فیہما اسم کبیر، کہ اس میں بہت ہی بڑا گناہ ہے، اور بظاہر لوگوں کو ایسا نظر آتا ہے کہ اس میں ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، نشہ کر لیے تھوڑا سکون مل گیا، یہ جوا کھیل لیے 1 کا 10 بنا لیے، لیکن یہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، اس میں جو اس کے نقصانات ہیں، اور اخلاقی اعتبار سے یا اپنے مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے جو اس کے نقصانات ہوتے ہیں اور اس کے غلط اثرات سوسائٹی پر پڑتے ہیں، وہ بہت ہی زیادہ بڑھے ہوئے ہیں۔ لہذا ان بری لتوں سے انسانوں کو اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں۔ تو یہ احکامات تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر کیے ہیں۔ آگے چند احکامات اور بھی ہیں جن کا تعلق ہماری خاندانی زندگی سے ہے، شادی بیاہ کے تعلق سے ہے، نکاح کے احکامات ہیں، اور طلاق کے احکامات ہیں، خلا ہے، حلالہ ہے، رجوع ہے۔ ان سارے احکامات کو، عدت کے احکام کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے میں بیان کیا ہے۔ اس میں ایک حلالہ کا مسئلہ جو ٹی وی چینلوں پر بار بار اچھالا جاتا ہے، اس کی وضاحت کیے دیتے ہیں کہ دیکھیے اسلام میں جو حلالے کی شکل ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی اہلیہ کو، اپنی وائف کو 3 طلاق دے دیتا ہے تو وہ بیوی اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اب وہ اسی کے پاس آنا چاہتی ہے تو اس کی ایک شکل تو لوگ یہ اپناتے ہیں، بظاہر لوگ اپناتے ہیں، اور اسی پر اشکال ہوتا ہے کہ ایک رات کے لیے یا چند گھنٹوں کے لیے کسی کے ساتھ نکاح کرا دیے، اور ایک رات گزارنے کے بعد وہ پھر چھوڑ دیتا ہے، پھر عدت گزار کی عورت اس کے پاس آ جاتی ہے۔ تو قرآن میں بھی اس کی لعنت ہے اور حدیث میں بھی اس پر لعنت ہے۔ جو آدمی اس طرح حلالہ کرتا ہے یہ حلالہ ہوتا ہی نہیں ہے، یہ گویا کہ ایک طرح کا رسم ہو گیا، ایک ڈھونگ ہو گیا، اور اس سے وہ لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ وہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوتی ہے، وہ لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اصل حلالہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک زید نے اپنی اہلیہ کو طلاق دے دی، وہ عورت عدت گزارنے کے بعد کسی اور کے ساتھ اس نے اپنا نکاح کر لیا، شادی کر لی، اور اسی کے ساتھ وہ زندگی گزار رہی تھی، لیکن ہوا یہ کہ چند مہینوں کے بعد فلاں آدمی کا انتقال بھی ہو گیا، یا کسی اور وجہ سے اس نے چھوڑ دیا، شرط لگایا نہیں تھا، کسی اور وجہ سے اس کے ساتھ بھی نباہ نہیں ہوا، اس نے بھی چھوڑ دیا، اب وہ عورت جو ہے بغیر شوہر کی ہو گئی۔ اب یہ پہلا آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اس سے نکاح کر لوں، چونکہ پہلے یہ میرے پاس رہ چکی ہے، لہذا اسے میں اپنے نکاح میں رکھ لوں، تب یہ رکھنے کی اجازت ہے۔ یہ ہے اصل شرعی حلالہ، کہ عورت کسی اور مرد سے نکاح کرے، یا تو وہ مرد انتقال کر جائے، اس کا دنیا سے وصال ہو جائے، یا کسی اور وجہ سے وہ آدمی اپنی اہلیہ کو طلاق دے دے اور وہ عورت بالکل بغیر شوہر کے ہو جائے، تو اب یہ پہلا شوہر چاہے تو اسے اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ یہ اصل حلالہ ہے، یہ درست ہے، اور اس پر کسی کو اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ باقی وہ جو شرط والی شکل ہوتی ہے کہ ایک رات کے لیے یا چند گھنٹوں کے لیے شرط لگا کر، تو اس پہ تو قرآن کی بھی لعنت ہے، اس پر اللہ کے رسول کی بھی لعنت ہے، حدیث میں بھی اس پر لعنت کی گئی ہے، اور اسی پر میڈیا والے ہمیں اچھالتے ہیں۔ لہذا ہم ان کو جواب دے سکتے ہیں کہ یہ جو تم حلالے کی بات کرتے ہو یہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں، یہ تو خود گویا کہ ہمارے یہاں لعنت کا سبب ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضاعت کا حکم دیا ہے، بچے کو دودھ پلانے کا، کہ دودھ ماں کا دودھ جو ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اور ماں کے دودھ کا بدلہ دنیا کی کوئی، اس کا مقابلہ دنیا کا کوئی دودھ نہیں کر سکتا، اور یہ دودھ بچے کا حق ہے 2 سال تک۔ اور اس 2 سال کے درمیان اگر میاں بیوی کے اندر جدائی ہو جاتی ہے، کوئی جھگڑا ہو گیا، تو بچے کو اس کی وجہ سے اس کا بھگتان نہیں ہوگا، بلکہ بچے کو یہ حق ہے، اللہ تعالیٰ نے ماں کو یہ حق دیا ہے کہ وہ بچے کو اپنے پاس رکھے، اور دودھ پلانے کی جو مدت ہے 2 سال تک وہ بچے کو کم از کم دودھ پلائے۔ اسی کے ضمن میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے رضاعت کا، کہ 2 سال کے اندر اگر وہ بچہ کسی اور عورت کا بھی دودھ پی لیتا ہے، اپنی امی کے علاوہ کسی دوسرے بچے کا بھی کسی دوسری عورت کا بھی دودھ پی لیتا ہے، تو وہ عورت بھی اس بچے کے لیے گویا کہ ماں بن گئی، رضاعی ماں، دودھ پلانے والی ماں بن گئی۔
جو حکم اپنی سگی ماں کا ہے نکاح اور سفر کرنے کے تعلق سے، وہی حکم رضائی ماں کا بھی ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عدت کا حکم بیان کیا ہے کہ اگر کسی کو طلاق ہو جاتی ہے تو اس کو عدت گزارنا ہے۔ اگر کسی عورت کو ماہواری کا خون آتا ہے تو 3 مہینے اس کی عدت ہے۔ کوئی عورت اگر حاملہ ہے، بچے سے ہے، امید سے ہے، تو جب تک وہ بچے کی ولادت نہ ہو جائے تو عورت عدت میں رہے گی۔ اس درمیان کسی سے نکاح نہیں کر سکتی، گھر سے باہر نہیں جا سکتی بلا ضرورت۔ اور اگر کسی کا شوہر انتقال ہو گیا تو ایسی صورت میں عورت 4 ماہ 10 دن عدت گزارے گی۔ یا شوہر کا انتقال ہوا اور وہ عورت امید سے ہے، حمل سے ہے، پریگننٹ ہے، تو جب تک وہ بچہ پیدا نہیں ہو جاتا وہ عورت بھی عدت میں ہی شمار ہوگی۔ یہ احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں۔ تو یہ دوسرے پارے کا خلاصہ ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا مدار ذکر کیا ہے۔ آخر میں حضرت طالوت کا ذکر ہے۔ حضرت طالوت بنی اسرائیل میں ایک منصف بادشاہ تھے اور جالوت نامی ایک ظالم بادشاہ تھا۔ دونوں کے درمیان مقابلہ ہوا۔ جالوت کے پاس بہت بڑا لشکر تھا، ایک بہت ہی ٹرین فوج تھی اور ایک بہت ہی لشکر جرار تھا، اور اس کے پاس ہر طرح کے اسباب تھے۔ اور حضرت جالوت اور مسلمانوں کے پاس بظاہر کوئی اسباب نہیں تھے، لیکن یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اطاعت کی وجہ سے ان کو غالب کر دیا۔ تو قرآن مقدس نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی سی جماعت ایک بڑی جماعت پر غالب آ گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے۔ کہ ہے تو بظاہر چھوٹی سی جماعت، لیکن اللہ تعالیٰ کی مطیع اور فرما بردار ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کی وجہ سے ان پر مدد نازل کی اور یہ لوگ بڑی جماعت پر غالب آ گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مسلمان جو دنیا میں ہمیشہ سے غالب رہے ہیں، یا جس دور میں بھی ہم غالب رہے ہیں، اس غلبے کی اصل وجہ اور اصل مدار اگر ہم دیکھنا چاہیں گے تو ظاہری اسباب یا ظاہری دھن دولت، مال دولت نہیں ہے، ظاہری لاؤ لشکر نہیں ہے۔ اصل مقصد، اصل مدار ہے کہ مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ سے کس قدر تعلق اور ربط ہے۔ جتنا زیادہ ہمارا ربط اللہ سے رہا ہے، ہم ہمیشہ غالب رہے ہیں، اور جو ہی اس ربط میں کمی آئی ہے ہمیں گویا کہ پسپائی حاصل ہوئی۔ لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنا رب اپنے رب کے ساتھ جوڑیں تاکہ ہر زمانے میں ہم غالب رہیں۔ تو یہ دوسرے پارے کا خلاصہ ہے جو میں نے مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کی ایک اچھی بات کہ کل ہم سب نے عہد کیا تھا کہ انشاءاللہ جب بھی مسجد آئیں گے اعتکاف کی نیت کریں گے۔ امید ہے کہ ہم نے اس پر عمل کیا ہوگا۔ آج دوسرا سبب یہ ہے کہ آج سے ہم عزم کریں، جیسا کہ مسجد کے باہر بھی لکھا ہوا ہے، افشوا السلام بینکم۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ مسلمان آپس میں سلام کو رواج دے۔ لہذا آج ہی سے ہم عزم کریں کہ ہم جب بھی ملیں، جس سے بھی ملیں، جہاں بھی ملیں گے، انشاءاللہ سلام کریں گے، سلام میں پہل کریں گے۔ جو آدمی سلام میں پہل کرتا ہے اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور سلام کی جو فضیلت ہے، سلام ہے کیا؟ ایک دوسرے کے لیے رحمت کی دعا ہے، اور اس کے پڑھنے میں جو فضیلت ہے وہ تو ہے ہی۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی انسان سلام کا عادی ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر تواضع کی صفت پیدا کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو آدمی اللہ کے لیے متواضع بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی گاڑی پر سفر کرتا ہے، موٹر سائیکل پر، بائک پر، اگر وہ جا رہا ہے اور اس کا دوسرا بھائی پیدل چل کے آتا ہے، پیدل چل رہا ہے، تو کون کس کو سلام کرے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ جس کی حالت اچھی ہے وہ سلام میں پہل کرے، یعنی گاڑی والا پیدل والے کو سلام کرے۔ اور اس میں حکمت یہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گاڑی کی وجہ سے ہمارے دل میں ایک طرح کی انانیت نہ آ جائے، کہہ رہے ہم تو اس سے اچھے ہیں کہ دیکھو ہم گاڑی میں چل رہے ہیں، اس کے پاس تو سواری بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس انانیت کو توڑنے کے لیے حکم دیتے ہیں کہ تم دوسرے بندے کو سلام کرو۔ تو پتہ چلا کہ سلام سے تواضع کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ لہذا ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ سلام کو رواج دیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہمارے اعمال کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں صحت تندرستی کی دولت عطا فرما تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ عمل کر سکیں۔ الہ العالمین ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ حلال کشادہ پاکیزہ روزی عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے گھر والوں کو صحت تندرستی عطا فرما، گھر میں چین سکون سکینت نازل فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے ہر ایک کو قبول فرما۔ اے اللہ جو ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن سے لگاؤ کی توفیق عطا فرما۔
ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما. وصلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ.